بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا ہم فیل کیوں ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کو کسی بھی فیلڈ کے لیے منسلک کیا جا سکے گا، لیکن خاص طور پر میرا مخاطب ہوں گے میٹرک اور ایف ایس سی میں فیل ہونے والے طلباء و طالبات۔ آج ہم اس فیل ہونے کی وجوہات اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی وجوہات اور حل کی طرف جائیں، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی ایک فیلڈ میں ناکام ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ زندگی میں ناکام ہو گئے ہیں۔ بس وہ صرف ایک بال ہوتی ہے جو مس ہو گئی ہے، اگلی بال چوکا اور چھکا بھی ہو سکتی ہے، یا یوں کہیے کہ آپ ایک کک گول میں مارنا چاہتے تھے اور وہ کک باہر چلی گئی، اگلی کک پہ گول بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی فیل ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ زندگی میں ناکام ہو گئے ہیں، اور اس پر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، ہوپلیس نہیں ہونا، کیونکہ دنیا ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ لوگ جو بارہا ناکام ہوئے اور آخر کار ایسا کام کر گئے، کامیابی کی ایسی مثال رقم کر گئے کہ ان کا نام تابت زندہ ہو گیا، وہ دائمی ہو گئے دنیا میں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایڈیسن کے بارے میں، جس نے بلب کو ایجاد کیا اور پوری دنیا کو منور کیا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایڈیسن بلب بنانے سے پہلے بلب بنانے کی 999 کوششوں میں ناکام ہوا اور 1000ویں کوشش میں وہ بلب بنانے میں کامیاب ہوا۔ آپ لوگ تو میٹرک میں، ایف ایس سی میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ فیل ہوتے ہیں۔ ایڈیسن کا حوصلہ سمجھیے کہ وہ 999 بار فیل ہونے کے باوجود بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ بربلا کہا کرتا تھا کہ میں 999 ایسے طریقے جانتا ہوں جس سے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ اور 1000ویں کوشش میں جب اس نے بلب ایجاد کر لیا، پوری دنیا کو منور کر دیا، تو مجھے بتائیے یہ دنیا، جب تک اس دنیا میں آخری فرد بھی زندہ ہے، کیا ایڈیسن کی اس کامیابی کو بھلا پائے گا؟ تو کبھی بھی ایک ناکامی پر مایوس نہیں ہونا اور ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ موقع بہت ملیں گے کامیاب ہونے کے لیے۔ اسی طرح کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا آپ کو جے کے رولنگ کی۔ جے کے رولنگ رائٹر ہے جس نے اپنی ایک کتاب لکھی، 5 سال اس نے محنت کی، ٹائپ رائٹر کے ذریعے اس نے اپنی کتاب لکھی، اور جب اس کا کتاب کا کام مکمل ہوا تو اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے وہ ایک پبلشر کے پاس لے کے گئی۔ پبلشر نے کہا کہ آپ کا مواد اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پرنٹ کیا جا سکے۔ ایک پبلشر کے پاس گئی، اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے پبلشر کے پاس گئی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے پبلشر کے پاس بھی گئی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ یاد رکھیے کہ جس بندے نے 5 سال ایک کتاب کو لکھنے پر محنت کی ہو اور اس کو پبلشر کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا بیتتی ہوگی اس کے دل پر، اس کے دماغ پر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 12 پبلشرز کے پاس گئی اور 12 کے 12 پبلشرز نے اس کی کتاب کو پرنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ 13ویں پبلشر کے پاس گئی تو اس نے مواد دیکھے، اس کی کتاب کو پبلش کرنے کی حامی بھر لی۔ یہ وہ کتاب ہے ہیری پوٹر ناول، جس نے 500 ملین پلس کاپیاں جس کی سیل ہوئیں اور دنیا میں سب سے زیادہ کتاب فروخت ہونے کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ اگر وہ 12 دفعہ ناکام ہونے پر ہمت ہار جاتی تو دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کی رائٹر کیسے بن پاتی؟ پیارے بچوں، پیاری بچیوں، کبھی بھی ناکام ہونے کو زندگی کی ناکامی نہ سمجھیے گا، بلکہ اس ناکامی سے آپ نے سبق سیکھنا ہے جو کامیابیوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اگر انسان ناکامیوں سے سبق سیکھ لیتا ہے تو پھر کامیابی آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے، اور کامیاب ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ہم اس ناکامی کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میٹرک اور ایف ایس سی میں فیل ہونے والے طالبات جو ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔
اور کمفرٹ زون جو ہوتا ہے وہ انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. گھر میں کھانا کھایا بچیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر میڈیا پہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. رات گئے تک ڈرامے دیکھے، ڈراموں کا سلسلہ ختم ہوا تو ماما کا یا بابا کا موبائل لے لیا، سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، اور تھک ہار کے موبائل استعمال کرتے کرتے نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. اس طرح کا جو ڈسٹربڈ مائنڈ ہوتا ہے، جو ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، مجھے بتائیں کیسے وہ پڑھائی کی طرف مائل ہوگا؟ تو میڈیا اور سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال ان کو کمفرٹ زون میں رکھتا ہے، اور ان کا دل اور دماغ چونکہ ڈسٹرب رہتا ہے وہ پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہو پاتا. جو بوائز ہوتے ہیں وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتے ہیں، اسکول کے بعد کالج کے بعد گیمز کھیلنی، گھنٹوں بیٹھے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، وقت کا احساس نہیں ہوتا ان کو. سو ان کی سب سے بڑی وجہ کمفرٹ زون میں رہنا ہے اور وقت کا بے تحاشا ضیاع ہے، اس کی قدر اور قیمت کو نہ پہچاننا ہے. اس کے علاوہ جب وہ سارا دن کھیل میں گزارتے ہیں، ساری رات میڈیا اور سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، لیسن یاد نہیں کیا ہوتا، جب وہ اسکول آتے ہیں تو اسکول میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پچھلے بینچز پر بیٹھیں، ٹیچر کی ان پر نظر نہ پڑے، سبق ان کو سنانا نہ پڑے، چونکہ سبق انہوں نے یاد نہیں کیا ہوتا تو انسلٹ کا ڈر ہوتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر سے نظریں چھپا کر بیٹھے تاکہ کبھی بھی وہ ان کو نظر نہ آ پائے. پھر وہ کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں سارا دن، خود انہوں نے لیسن یاد نہیں کیا ہوتا. جو بچے لیسن یاد کر کے آتے ہیں ان کے حوالے سے وہ جو ہوتا ہے ان میں طرح طرح کے نقائص نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی بنی بیٹھی ہے، لیسن یاد کر کے آتی ہے، ٹیچرز اس کو لیے کلیپنگ کرواتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. خود جو ہوتا ہے وہ لیسن نہیں یاد کیا ہوتا تو سارا دن کمپلیکس میں اور دوسروں میں نقص نکالنے میں گزر جاتا ہے. تو یہ وہ ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ میٹرک اور ایف ایس سی میں فیل ہو جاتے ہیں یا مختلف سبجیکٹس میں ان کی سپلیز آ جاتی ہیں. اب اس کا حل کیسے تلاش کرنا ہے؟ یاد رکھیے کہ آپ 5 یا 6 گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ اسکول یا کالج میں گزارتے ہیں اور 18 سے 19 گھنٹے آپ گھر گزارتے ہیں. اگر آپ ان 18 اور 19 گھنٹوں میں کنسسٹنٹلی کچھ ٹائم پڑھنے کے لیے گزار دیں تو کنسسٹنس کی اس قدر پاور ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ قطرہ قطرہ جو گرنے والا پانی ہوتا ہے وہ پتھر کے دل میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی ندی جو ایمیزون ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہاں ہر قطرہ گرنے کے بعد دوسرا قطرہ جو ہوتا ہے وہ 8 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے اس میں، اور ہر 8 سیکنڈ کے بعد ایک قطرہ پانی گرتا ہے. لیکن وہ سال ہا سال سے مستقل طور پر چونکہ گر رہا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ، تو آج وہ دنیا کی سب سے بڑی ندی ایمیزون بن گئی ہے. اسی لیے اگر آپ اس ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں تو جو 18 سے 19 گھنٹے کا وقت ہے اس میں اگر آپ ہر روز بغیر کسی ناغے کے 1 گھنٹہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ پہلے دن سے، اگر آپ کے پاس پورا سال ٹائم ہے، کسی بھی کلاس میں اگر آپ پہلے دن سے ہر روز 1 گھنٹہ پڑھنا شروع کر دیں تو کنسسٹنسی کی اتنی طاقت ہوگی تو کبھی بھی آپ ناکامی کا منہ نہیں دیکھ پائیں گے. 19 گھنٹوں میں سے آپ نے صرف 1 گھنٹہ وقف کرنا ہے اور اس 1 گھنٹے میں آپ نے اپنا موبائل سوئچ آف کر دینا ہے، ٹی وی سوئچ آف کر دینا ہے، دوسرے کسی کمرے میں علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، صرف 1 گھنٹہ. باقی آپ ٹائم انجوائے کریں جیسے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ صرف فیلور سے بچنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ روزانہ اگر 1 گھنٹہ بھی پڑھیں پورا سال تو کبھی بھی آپ کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا. یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کے پاس ابھی پورا سال باقی ہے. لیکن اگر وقت کم ہو گیا ہے، آپ کے پاس 6 مہینے رہ گئے ہیں، تو آپ 6 مہینے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ 2 گھنٹے روزانہ پڑھیں. اگر آپ کے پاس 5 مہینے رہ گئے ہیں تو 2.5 گھنٹے روزانہ پڑھیں. اگر آپ کے پاس 4 مہینے رہ گئے ہیں تو آپ 3 گھنٹے روزانہ پڑھیں. اگر آپ کے پاس 3 مہینے رہ گئے ہیں وہ 3.5 گھنٹے روزانہ پڑھیں.
اگر آپ پاس 2 مہینے رہ گئے ہیں تو 4 گھنٹے روزانہ پڑھیں. لیکن یہ بات آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ ٹائم جو ہوگا ایسا ہوگا کہ اس میں کسی بھی صورت میں ناغہ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کہیں مہمان بھی جاتے ہیں تو اپنی بکس اپنے ساتھ لے کے جائیں یا اپنے نوٹس اپنے ساتھ لے کے جائیں. صرف آپ نے، اگر آپ کے پاس پورا سال ہے تو صرف 1 گھنٹہ آپ نے وقت نکالنا ہے، اور اس وقت میں آپ نے گوشہ تنہائی میں چلے جانا ہے، اور کسی بھی قسم کی سرگرمی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے. اگر آپ کہیں مہمان گئے ہیں تو لڑکا ہے تو وہ تو 1 گھنٹہ کسی مسجد میں بھی نماز کے بعد ٹائم گزار سکتا ہے اپنے پڑھنے کے لیے. اور اگر بیٹی ہے تو وہ کسی بھی اپنے اگر ریلیٹیوز کے پاس گئی ہے تو وہ 1 گھنٹہ اس چھت پہ جا کر یا کہیں بھی جا کر اپنا ٹائم نکال سکتی ہے اپنی اسٹڈی کے لیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کنسسٹنٹلی، لیکن شرط یہ ہوگا کہ آپ اس میں کبھی بھی دن مس نہیں کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال اگر آپ کے پاس ٹائم ہے پورے کورس کے دوران، تو اگر آپ 1 گھنٹہ بھی روزانہ ٹائم دیں اپنی اسٹڈی کو تو کبھی بھی آپ ناکامی کا منہ نہیں دیکھ پائیں گے اور کامیاب ہوں گے. اور ناکام ہونا کبھی بھی زندگی کی ناکامی نہ سمجھیے گا، بلکہ یہ ایک بال ہے جو مس ہو گئی ہے، اگلی بال آپ کا چوکا اور چھکا ہوگی. اور اگر آپ ناکامی سے سبق سیکھ گئے تو کامیابی کا راستہ آپ کے لیے کوئی بھی نہیں بند کر سکے گا. کامیابی آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.